323 صفحہ 670 نمبر حدیث سیدہ عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم عورتوں سے بیعت لی تو ہم سے یہ وعدہ لیا کہ ہم بین نہیں کریں گی، نوحہ نہیں کریں گی۔ فما وفت منا امرات غیر خمس نسوۃ، ہم میں سے 5 عورتوں کے علاوہ کسی اور نے وفا نہیں کی۔ وہ اپنے آپ سے دوسریوں کو افضل سمجھتی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک مناسب تفصیل کل کی مجلس میں ہو چکی ہے۔ 5 کون سی ہیں؟ وہ کہتی ہیں سلیم ہیں، سلیم ہیں، یہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ المومنین ہیں، نہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ رمیسہ یا امیسہ ان کا نام بتایا گیا ہے، اور ان کا تذکرہ بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے بچے کی وفات کی خبر اپنے شوہر سے عارضی طور پر مخفی رکھی تھی۔ ام العلا، اور ام العلا میری یادداشت میں یہ آتا ہے کہ یہ زوجہ ہیں سعد ابن خولہ کی، یہ زوجہ ہیں سعد ابن خولہ، یہ مہاجرین میں سے تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور وابنت ابی صبرہ، اور ابو صبرہ کی بیٹی، مجھے ان کے متعلق اس وقت یادداشت میں کچھ نہیں ہے۔ امرات معاذ ابن، یہ معاذ ابن جبل کی زوجہ ہیں۔ وامراتین، اور 2 اور عورتیں تھیں، او ابنت ابی صبرہ وامرات معاذ، یا یوں کہا کہ ابو صبرہ کی بیٹی اور معاذ ابن جبل کی والدہ کی بیوی۔ وامرات اخری، اور ایک اور عورت تھی۔ عطیہ نے صبر کرنے والی اور وفا کرنے والیوں میں اپنا نام نہیں گنوایا۔ شرح نے اس کی ایک وجہ یہاں ذکر کی ہے، علمی امانت داری کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دور جاہلیت میں یہ جو اہل میت کے ساتھ ہمدردی اور تسلی دینے اور نوحہ کرنے کا کمپٹیشن اور مقابلہ ہوتا تھا، اور یہ بھی ایک قرضہ ہوتا تھا جو اتارا جاتا تھا۔ کسی کے یہاں فوتگی ہوئی ہے، یہاں سے خواتین جاتی، جا کے ان کی میت پر خوب بین کرتی، روتی، میت کی تعریف کرتی، مبالغے کرتی، اور آسمان و زمین کے قلابے ملاتی۔ اس سے یہ ہوتا کہ جو زندہ لواحقین ہیں انہیں حوصلہ ہوتا، اور انہیں یہ لگتا کہ ہم اکیلے نہیں رہے، یہ بندہ چلا بھی گیا ہے تو ہمارے وفادار، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے غم میں تڑپنے والے اور ہماری خوشی کے خواہش مند اور لوگ موجود ہیں۔ یہ دراصل ایک ان کی طرف سے مدد ہوتی تھی جو اہل میت کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے جاہلی رسوم۔ پھر یہ قرضہ بن جاتا تھا، جیسے نیوتا ہوتا ہے نا، نیوتا ایک قرضہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ایک دعانہ رسم ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر اسے قرضہ سمجھا جائے تو نیوتا خالص ہندوانہ رسم ہے۔ یہ طریقہ قابل اصلاح ہے، اسے نوٹ کیجئے کہ شادیوں میں دروازے پر، شادی ہال کے دروازے پر ایک ٹیبل پر ایک شخص کو بٹھا دیا جائے، کرسی چیئر دے کر، اور وہ لکھنا شروع کر دے کس نے کتنا دیا، کس نے کتنا دیا، کس نے کتنا دیا۔ اب جو نہیں دے رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہوٹل پر کھانا کھایا اور کاؤنٹر سے وہ منہ دوسری طرف کر کے گزر گئے، اور یہ ان کے لیے ایک رسوائی کی شکل محسوس ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ بلانے والا بلا لیتا ہے کہ بھئی ادھر سے بھی ہو کے جاؤ، ہم کس لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ بات مناسب نہیں ہے، نہ یہ قرضہ ہے، نہ اسے قرضہ سمجھنا چاہیے۔ اور یہ ایک تحفہ ہے، اگر اس تحفے کی حد تک ہو کہ دینے والا دے رہا ہے اللہ کے تقرب کے لیے، اور لینے والا پابند نہیں ہے واپس کرنے، پھر اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، تو شاید اس میں کوئی قباحت نہ ہو۔ لیکن ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ جائز سے معاملہ شروع ہوتا ہے، پھر ہمارے تکلفات اسے ناجائز تک جب تک نہ پہنچا دیں اس وقت تک بات نہیں رکتی ہے۔ موقع اصل میں پتہ کیا ہے، شادیوں کا موقع خرچوں کا موقع ہوتا ہے۔ برادریاں جو ہے
وہ ایسے موقعوں پر اپنے بھائی بہن دوست احباب بہنوں کے ساتھ تعاون کرتی ہیں کہ چلو شادی کا موقع ہے، ان کا خرچہ کچھ ہم اٹھوا لیں۔ اب بندہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برادری کو بھی پتہ چلے ہم نے کتنا دیا ہے، ہم نے کتنا دیا ہے۔ دکھاوے کی شکل نہیں بنتی ہے تو پھر اس کے لیے ہم نے مختلف ایسے طریقے رائج کر لیے ہیں۔ بلکہ مجھے تو ایک اطلاع ملی ہے بعض برادریوں کے متعلق اس طرف، یہ جو ڈی جی خان مظفر گڑھ اور اس پٹی کی طرف بعض برادریوں کے متعلق مجھے علم ہوا ہے کہ وہاں رواج ہے کہ جو بھی ولیمے پر جائے گا 1 سوٹ، 1 مردانہ سوٹ اور 1 کلو چینی یا 2 کلو چینی یا کوئی ان کا مقرر ہے، وہ ساتھ لے کے جائیں۔ آپ جائیے اور یہ لے جائیے، پھر وہ سارا اکٹھا ہو جائے گا، شام کو جا کے وہ دکان پر بیچ دیں گے اور کیش لے لیں گے۔ کیا طریقہ ہوا؟ تکلف کی صورت ہے۔ ان صورتوں سے جو خصوصاً رسمی رواجی دکھاوے کی صورتیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ ہمدردی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی برادری میں یا آپ کے دوست احباب میں کسی کے یہاں کوئی خرچہ آ گیا ہے تو مل جل کے ساتھ دیں، اس موقع سے آگے پیچھے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ دکھائے تو انہیں بندہ جو اجرت دے، جب اجرت اللہ نے دینی ہے تو مخلوق کو دکھانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو شرمندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ہرگز 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 اس پر اعتراض نہ کیا کریں کہ جی فلاں تو 6 بندوں کو لے کے آ گیا اور کھانا کھایا اور ہو گیا، ہاں جی 500 روپے پرچی پکڑا کر چلا گیا ہے، دیکھو اتنے بندے کھانا کھا گئے، ہم نے پر ہیڈ 1000 روپیہ لگایا تھا، پرافٹ ہی نہیں ہوا۔ بھئی آپ نے تجارت نہیں کی تھی۔ ولیمہ صدقے کی ایک صورت ہے، اللہ کے تقرب کے خرچے کی ایک صورت ہے، اس میں اہل ایمان کو آپ کھلاتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں۔ دینا نہ دینا اس میں کوئی شے نہیں ہے، نہ یہ قابل اعتراض بات ہے، نہ یہ قابل اعتراض بات ہے۔ تو اس کی رسمی جو شکلیں ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، رسمی جو شکلیں ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، کوئی نہ دے جائے تو اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جیسے اشاروں کی بولیاں ہوتی ہیں نا، ویسے نیوتے کی بھی ایک بولی ہوتی ہے۔ میں نے 1000 آپ کو دیا، آپ واپس 1200 مجھے دیں گے، 1500 دیں گے یا 500 دیں گے، پورا 1000 آپ واپس کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کی ہماری کٹی کچی ہو گئی، اب ہمارا آگے تعلق نہیں چلے گا۔ آپ نے بڑھا دیا گھٹا دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی چلانا ہے، ابھی ہم نے یہ تعلق چلانا ہے۔ نہیں، یہ تکلفات ہے، ان سے اجتناب کیجیے۔ انہی تکلفات نے مسئلے کھڑے کیے ہیں، انہی تکلفات نے مسائل کھڑے کیے ہیں۔ جو تعاون کی صورتیں ہیں وہ اپنائیے لیکن دکھاوے کے بغیر۔ اب اس تمہید کے بعد جو یہاں ام عطیہ کہہ رہی ہیں، پتہ ہے وجہ یہ بنی تھی، وہ کہتی ہیں کہ میرا کوئی قرابت دار فوت ہو گیا تو کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے آ کر مجھے خوش کیا، اس طرح خوش کیا کہ میری میت پر وہ خوب روئیں، انہوں نے بین شین کیا، میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، میری دلجوئی کی، مجھے تسلی دی، جو بھی نوحے کی صورتیں دور جاہلیت میں ہوتی تھی۔ اب جب وہ کر چکی، اللہ کا کرنا میں مسلمان ہو گئی اور ان کے یہاں وفات ہو گئی۔ اب مسئلہ پوچھا تو مسئلے میں نوحہ منع تھا، مسئلے میں نوحہ منع تھا، مجھ پر تو قرضہ تھا، مجھ پر تو قرضہ تھا کہ میں قرضہ اتاروں، ورنہ انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ لو جی جب ہماری باری تھی اس وقت سب جائز تھا، اب ان کی باری آئی ہے تو اب ناجائز ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحے سے منع کیا تو آپ سے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھ پر تو قرضہ ہے، آپ ایسا کیجئے مجھے قرضہ اتارنے کی اجازت دیجیے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ پھر میں نے منت کی کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے، میں قرضہ اتار لوں، اس کے بعد پھر میں نہیں کروں گی۔ آپ نے پھر بھی اجازت نہیں دی۔ تیسری دفعہ میں نے منت کی تو آپ نے کہا کہ جاؤ قرضہ اتار آؤ اور پھر دوبارہ نہ کرنا۔ تو اس لیے ام عطیہ اپنا نام نہیں لے رہی ہیں، ام عطیہ اپنا نام نہیں لے رہی ہیں۔ باقی کسی بے صبری کا ام عطیہ نے مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو وہی ہے جو کہتی ہے نا میں صبر نہیں کر پائی، وفا نہیں کر پائی نوحے سے ممانعت کے حوالے سے، یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹے کے وفات کے تیسرے دن میک اپ منگوایا اور کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ میرے لیے حد غم کی 3 دن تھی، 3 دن پورے ہو گئے، اب میں کسی قسم کا کوئی غم کا انعقاد نہیں کروں۔
اس حوالے سے منہجی اور تربیتی پہلو جو تھے وہ میں پچھلے سبق میں ذکر کر چکا ہوں۔ باب القیام للجنازہ، جنازہ آئے اور کھڑے ہو جانا، جنازہ آئے اور کھڑے ہو جانا۔ سیدنا عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اذا رأى احدکم جنازۃ، اگر کوئی جنازے کو دیکھے، فإن لم یکن ماشیا معها، اور وہ خود جنازے کے ساتھ نہیں چل رہا، فلیقم، تو وہ جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے، حتیٰ یخلفها، حتیٰ کہ جنازہ اسے پیچھے چھوڑ جائے، او تخلفہ، یا جنازہ اسے پیچھے چھوڑ جائے، او توضع، یا پھر جنازے کو رکھ دیا جائے، من قبل ان تخلفہ، اسے پیچھے چھوڑنے سے پہلے۔ یہ 661 نمبر حدیث ہے۔ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مجھے معلومات اس وقت نہیں ہیں، اس لیے ان پر کوئی بات نہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأى احدکم جنازۃ، یہ جو روایت ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جنازے کو آتے ہوئے دیکھو تو آپ کھڑے ہو جاؤ، جب جنازہ گزر جائے تو اس وقت بیٹھ جانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اس بات کا حکم دیا تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عین اسی طریقے سے یہود کا بھی عمل ہے کہ وہ جنازے کو دیکھتے ہیں تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ بیٹھے رہنے کا حکم دیتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے۔ یہاں اس کا تذکرہ نہیں آیا، لیکن دیگر طرق میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس لیے جب حدیث کی کتاب پڑھیں تو وہ کسی جاننے والے کو کم از کم جو مجموعی طور پر مسائل کے احکام کو جانتا ہو اس سے پڑھیں، تاکہ مسائل کے سمجھنے کے حوالے سے کسی مغالطے کا آپ شکار نہ ہو۔ تو یہ حکم منسوخ ہے، شروع میں اسی طرح ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ غیر مسلم کے جنازے کو دیکھا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہودی کا جنازہ تھا، آپ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہوئے تو بتایا گیا انہا جنازہ تو یہودی، یعنی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے کھڑا ہوا ہوں جو روحوں کو قبض کرتا ہے، یا میں موت کے سانحے کی وجہ سے کھڑا ہوا ہوں۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ شروع میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو اپنایا کرتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو منسوخ فرما دیا۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ میت کو آتے ہوئے دیکھیں، جنازے کو آتے ہوئے دیکھیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، اور جنازے کے گزرنے کے بعد آپ بیٹھیں، جنازے کے گزرنے کے بعد آپ بیٹھیں۔ عین اسی طریقے سے جنازہ جا رہا ہوتا ہے اور سائڈوں پر ٹریفک کی گزرنا، یہ بھی منع نہیں ہے، یہ بھی منع نہیں ہے۔ یہ ادب کی ایک صورت ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ادباً پیچھے پیچھے گاڑیوں والے چلتے ہیں، ورنہ جنازے کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلنا انشاءاللہ ثابت شدہ ہے۔ جو پیچھے کا لفظ آیا نا اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا، وہ عمومیت کے اعتبار سے ہے کہ عموماً شرکائے جنازہ میت کے چارپائی کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہاں اس چلنے کو اتباع کہا گیا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے آگے پیدل چلنے والوں کو پیچھے دائیں بائیں چلنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ البتہ والراکب خلف الجنازتی، جو سوار ہیں اور جنازے کے ساتھ شریک ہیں وہ پیچھے رہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ جو سوار ہیں اور جنازے کے ساتھ نہیں ہیں، جو سوار ہیں اور جنازے کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے لیے سائڈوں پر جگہ چھوڑ دی جائے، وہ آئے جائے اور ان کی اس حرکت کو کوئی گستاخی اور توہین قرار نہ دیا جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بچوں کو سکول لے کر جا رہے ہیں اور جنازہ بھی ساتھ جا رہا ہے، اب آدھا کلومیٹر کا سفر ہے، بائکس پیچھے جائیں گے تو بچے تو سکول سے لیٹ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جنازے میں چلنے والوں کو چاہیے کہ راستے کا ایک حصہ آنے جانے والی رواں بہتی ہوئی ٹریفک کے لیے چھوڑ دیں، وہ آتے جاتے رہے، زمین کا جو دنیا کا سرکل ہے وہ چلتا رہے۔ البتہ جو سوار جنازے میں شرکت کے لیے ساتھ ہیں وہ پیچھے رہیں، جو پیدل ہیں وہ آگے بھی چل سکتے ہیں، پیچھے بھی، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ اللہ اعلم۔ اذا رأى احدکم جنازۃ فإن لم یکن ماشیا،
اگر وہ پیدل نہیں چل رہا فلیقم، تو وہ کھڑا ہو جائے، یعنی جو ساتھ نہیں چل رہا اپنی دکان پر بیٹھا ہے وہ کھڑا ہو جائے، حتیٰ یخلفہا، حتیٰ کہ جنازہ اسے پیچھے چھوڑ جائے۔ حدیث آپ صحیح بخاری میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے کہا کہ حکم اس کا منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے دیگر طرق کی طرف پلٹیں گے تو انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کو بخاری کے اصل نسخے میں مل جائے گی، یہ عمل منسوخ ہے۔ او تخلفہ او توضع من قبل ان تخلفہ، یا یہ ہے کہ جنازہ رکھ دیا جائے، مثلا جنازہ لے جا رہے تھے، لمبا سفر ہے، رکھ دیا جائے، تو اب آپ بیٹھ جائیں، جب تک جنازہ کندھوں پر ہے آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ سارے حکم ہی اس حوالے سے منسوخ ہیں۔ ایک بات البتہ جو ثابت شدہ ہے اور علی الاستحباب ہے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ جنازہ لے کر قبرستان آپ پہنچ گئے، آپ قبرستان پہنچ گئے تو جاتے ہی آپ جا کر بیٹھ نہ جائیں، ابھی چارپائی کندھوں پر ہے اور آپ بیٹھ جائیں، یہ منظر اکتاہٹ کا ہے، یہ منظر اکتاہٹ کا ہے، گویا آپ تھکے ہوئے ہیں اس مصیبت سے، چلو جان چھٹی پہنچ گئے قبرستان، یہ منظر برا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس سے منع فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جنازے کو اتارنے سے پہلے، یعنی چارپائی زمین پر رکھنے سے پہلے کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ معذور اس سے مستثنیٰ ہے، مجبور اس سے مستثنیٰ ہے، بزرگ اس سے مستثنیٰ ہے، وہ انشاءاللہ بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبرستان میں جا کر میت کے رکھے جانے سے پہلے بیٹھ جانے کا تذکرہ صحیح بخاری میں ملتا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہے جو انشاءاللہ جس کی پابندی کرنی چاہیے کہ آپ قبرستان گئے ہیں، میت پہنچ گئی، آپ ٹھہرے رہیں، چارپائی کندھوں سے نیچے اتار دی جائے، چاہے اب میت قبر میں لحد میں اتاری گئی ہے یا فی الحال نہیں اتاری گئی ہے، آپ کوئی درخت دیکھیں، کوئی چیز دیکھیں، کوئی پتھر دیکھیں، اس پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹھ جائیے، کیونکہ اب یہ تدفین میں 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگے گا، آپ کے لیے کھڑے ہونا لازم نہیں ہے۔ البتہ جب تک کندھوں سے نیچے نہیں اتاری جاتی میت تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا کوئی عذر اور کوئی مجبوری نہیں تو آپ پھر نہ بیٹھیے، آپ کھڑے رہیے۔ باب متى يقعد اذا قام للجنازۃ، جنازے کے لیے کھڑا ہوا تو کب بیٹھے، جنازے کے لیے بندہ کھڑا ہوا تو کب بیٹھے، یہ اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے جو یہاں ہم نے وضاحت ابھی زبانی آپ کے سامنے کی تھی۔ 672 نمبر حدیث، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ اخذ بید مروان وہما مع جنازۃ فجلسا قبل ان توضع، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان ابن حکم کے ہاتھ سے پکڑا، قبرستان گئے ہوئے تھے، جنازہ ابھی کندھوں سے نیچے نہیں اتارا گیا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروان کو کا ہاتھ پکڑ کے اسے بٹھاتے ہیں، خود بیٹھ جاتے ہیں۔ فجاء ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قال فاخذ بید مروان فقال قم فواللہ لقد علم هذا ان النبی نہانا عن ذلك فقال ابو ہریرہ صدقہ۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سعد ابن مالک ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مروان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جنازہ ابھی کندھوں سے زمین پر نہیں اتارا گیا ہے، تو ابو سعید خدری نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اٹھ کر کھڑے ہو جائے، بادشاہ وقت ہے، یہ مدینے کا سربراہ ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کہا کہ اٹھ کر کھڑے ہو جائے، اٹھ کر کھڑے ہو جائے، اور کہا کہ قم فواللہ لقد علم هذا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن ذلك، یہ جانتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو بٹھا رہے ہیں نا، یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس عمل سے روکا ہے، یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے روکا ہے۔ فقال ابو ہریرہ صدقہ، ابو ہریرہ نے کہا ہاں مروان یہ سچ کہتے ہیں، ہاں مروان یہ سچ کہتے ہیں۔ تعلیقات تو بہت ساری لگائی جا سکتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को अलल इस्तेहबाब समझा, और यकीनन ये हुक्म अलल इस्तेहबाब है, पसंदीदगी का हुक्म है, लुज़ूम का हुक्म नहीं है। या अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का या मरवान का कोई उज़र था जिसकी वजह से उनको बैठना मजबूरी थी, या ये है कि अभी जनाजा कब्रिस्तान नहीं पहुंचा था, पहुंचा होता ना रखा गया होता तो और बात है, जनाजा आना है, आधा घंटा रहता है, आप कब्रिस्तान पहुंच गए तो बैठ गए, या ये सूरत थी। या चौथी सूरत में ये हो सकता है, और ये सबसे बेहतर जवाब है इंशाअल्लाह, कि अबू हुरैरा भूल गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मसला हम जानते हैं लेकिन हम भूल कर उसके खिलाफ अमल कर रहे होते हैं, तो भूल एक उज़र है, भूल एक उज़र है। बुरी बात भूल जाना नहीं है, बुरी बात याद दिलाने पर अड़ जाना है, बुरी बात याद दिलाने पर अड़ जाना है। याद दिलाया अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने इंसल्ट महसूस नहीं की, उन्होंने कहा सच कहते हैं। उठकर खड़े हो गए मरवान भी, और उठकर खड़े हो गए सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी। जब तक भूल की वजह से हो, तो भूल की वजह से आप असर की 4 रकतों की बजाय 5 पढ़ें तो कोई गुनाह होगा या कोई काबिल एतराज़ बात होगी। काबिल एतराज़ तो तब है जब याद दिलाया जाए और बंदा याद दिलाने के बावजूद अपनी इस्लाह न करे, और अगर याद दिलाने के बाद कोई इस्लाह कर लेता है फिर कोई एतराज़ करता है तो मोतरज़ की कमज़रफ़ी है, फिर मोतरज़ की कमज़रफ़ी है। एक बात, और दूसरी बात नहीं मालूम मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, और वो ये है कि ये बनु उमैया का एक हुक्मरान है मरवान इब्न हकम, और सहाबी रसूल उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं उठ क़ुम क़द ग़ालिमा हाज़ा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन ज़ालिका, उठकर खड़े हो जाओ, बैठे क्यों हो। सहाबी रसूल एक हुक्मरान को ये कहते हैं और बंदा उठ के खड़ा हो जाता है। इसके बावजूद बनु उमैया के हुक्मरान ऐसे और ऐसे और ऐसे थे, हमें ये लगता है कि बनु उमैया के बाद जो हुक्मरान आए थे वो शायद सारे फरिश्ते थे, इसलिए उनमें से किसी किस्म की कोई काबिल एतराज़ बात तारीख़ इस्लामी ने ना जिक्र की है, ना बनु उमैया पर एतराज़ करने वालों ने वो कोई काबिल एतराज़ बात पढ़ी है। ये तो बेइंसाफ़ी की बात होगी कि जिनमें 100 में से 2 गलतियाँ थीं, फिलवाक़े गलतियाँ थीं, जिनमें 100 में 2 गलतियाँ थीं, हम 1400 साल गुजरने के बाद भी उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार ना हो, और जिनमें 100 में से मसलन 50 गलतियाँ थीं हम उनका नाम लेने के लिए तैयार ना। असल में हमारी हद अख्तियार ये है और हमारा अदब फ़ैसला ये है और हमारे तक़वे और खशियत की बात ये है कि हम किसी पर हुक्मरान नहीं लगे हुए। अल्लाह ने जिन्हें पैदा किया उनका हिसाब लिया, उन्हें अपनी अदालत में बुला लिया। तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, गुज़र गए, अल्लाह की अदालत में पहुँच गए, अच्छे अच्छाइयाँ लेकर पहुँच गए, बुरे बुराइयाँ लेकर पहुँच गए। तराजू इंसाफ का लगेगा, अच्छों को अच्छाई का बदला मिलेगा, बुरों को बुराई का बदला या अल्लाह का रहमत का फ़ैसला मिलेगा। हमारी ये टेंशन ही नहीं है कि हम किसी की माफ़ी के फ़ैसले करें या किसी के दर्जे के फ़ैसले करें, हमारी ये टेंशन नहीं है। अगर ये काबिल माफ़ी नहीं है, जिन्हें मुहद्दिसीन आकर घर में डांट देते थे, जिन्हें मजमे में नसीहतें करते थे, जो सर झुकाए हुए उलमा की डांटें सुनते थे, जो शागिर्दों की तरह इमाम मालिक जैसे लोगों के सामने सर झुकाकर बैठे रहते थे, ये माफ़ी के काबिल नहीं है, ये काबिल एतराज़ हैं, आज तक ये तान के हकदार हैं। तो फिर बाद वालों का अल्लाह हाफिज़ है, पता नहीं मोतरस कितनी ऊंची शान रखता होगा कि उस पर कोई उंगली ना उठ सके, और रहता भी वो 1400 साल बाद का हो, पता नहीं उसकी सीरत कितनी ज़्यादा पाकीज़ा होगी, उसका शरफ़ कितना ऊंचा होगा, उसका सलीका कितना उम्दा होगा कि नौबत यहाँ तक पहुँची उसके दर्जे की कि वो सिलेक्शन करने बैठ गया। एहतियात का रास्ता ये है, एहतियात का रास्ता ये है कि मुहाकमा ना करें। अल्लाह ने आपको हाकिम नहीं बनाया, हुक्म अल्लाह के पास है, फ़ैसला अल्लाह के पास है, और जिनके मुकदमे हम लड़ रहे हैं इनका केस अल्लाह की अदालत में पहुंच चुका है और अल्लाह के यहाँ इंसाफ होता है। बहरहाल जिसने मजमे के दौरान ओहदे और मनसब के बावजूद एक सहाबी रसूल जो सिगार साहब इकराम में से थे, उसकी एक इस अंदाज के
खरे लबो लहजे की नसीहत को हौसले के साथ सुनता है, उसका ये इकदाम काबिल तारीफ है। उसका ये हौसला काबिल तारीफ है। वो दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता, वो दिल में नफ़रत नहीं रखता, वो दिफा नहीं करता, वो एतराज़ नहीं करता, वो अड़ नहीं जाता, वो ज़िद नहीं करता। साहब ये रसूल भी कहता है सदका, आपने सच कहा, मैं भूल कर बैठ गया था, लो मियाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ। और बादशाह भी कहता है कि ठीक है मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये काम तो अच्छा है ना, ये काम तो अच्छा है। तो कोई अच्छाइयाँ भी तो होंगी ना, कोई अच्छाइयाँ भी तो होंगी। ऐसा तो हमारा नज़रिया नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ज़िंदगी की पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक उसने अगर ज़िंदगी में एक दिन में या 10 दिनों में या एक महीने में या एक साल में 4 बुराइयां की थी या 10 या 100 बुराइयां की थी, हम सिर्फ 100 बुराइयों का तज़किरा करते रहें और इसके अलावा अगर 99 नेकियां उनकी थी, हम उन नेकियों का तज़किरा करें ही ना। ये चुनाव की गलती है, ये चुनाव की गलती है और इसके ज़रिए ख़तरा होता है कि हम किसी बेएहतियाती का शिकार हो जाएं। मेरा इंशाअल्लाह ये नसीहत करने में अल्लाह के डर की बुनियाद पर हमदर्दी और एहतियात का सबक सिखाना है। बस किफ़ायत करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु